السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظامی ورلڈ. دوستو امید ہے کہ آپ لوگ بہت اچھے ہوں گے اور رمضان شریف کے اس پاک اور بابرکت مہینے سے بڑے مستفیض ہوتے ہوں گے. تمامی حضرات کو 14واں روزہ، 15واں روزہ، 1 سے لے کر 15واں روزہ بہت بہت دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ تمامی حضرات کو مبارک ہو. میں دوستو آج کا ویڈیو جو ہے بہت پیارا ہے. ہر اس انسان کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار پڑھتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، جو توبہ کرتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے اس کے لیے، اور سرکار کیا فرماتے ہیں، توبہ استغفار کی فضیلت کیا ہے، توبہ کرنے کی فضیلت. تو بالکل انشاءاللہ تعالی شروع سے لے کے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھیے، آئیڈیو کو سنیں دھیان سے، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے مجھ سے کہا کہ توبہ کرنے کی فضیلت کیا ہے وہ بتائیں. تو آج میں اسپیشل ویڈیو آپ تمامی حضرات کے لیے میں ریکارڈ کر رہا ہوں، اور ریکارڈ کی ہے میں نے. آپ تمامی حضرات سنیں انشاءاللہ تعالی، آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. کیونکہ زندگی میں نہیں بلکہ ہر دن ہمارے یعنی کہ پاؤں سے لے کے سر تک پتہ نہیں کون کون سے حصے سے کتنی گناہ ہوتے ہوں، تو ہم کو استغفار پڑھنا چاہیے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، توبہ کرنا چاہیے. اور اس کی فضیلت کیا ہے انشاءاللہ آج اس ویڈیو میں آپ سن لیں گے. شروع کرنے سے پہلے بس اتنا ہی کہوں گا، میرے چینل پر اگر آپ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن گھنٹے کو آن کر لیں ایسی ہی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. اور اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ سے ایک بات کہوں، آپ کہیں گے کہ رشید بھائی کیا کہنا چاہتے ہو، تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کو اچھا لگے نا تو شیئر کر دینا بس، باقی اور کچھ بھی میں آپ کے اوپر بوجھ نہیں ڈالوں گا. بس آپ بغور سن لیجئے کیونکہ آپ کا فائدہ ہو جائے. ٹھیک ہے، آئیے یہاں سے شروع کرتے ہیں. توبہ کرنے کی فضیلت، استغفار پڑھنے کی فضیلت. ٹھیک ہے، سنیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مقدس فرقان مجید میں، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. ٹھیک ہے، یعنی وہ لوگ، یہ قرآن مقدس کا فرمان ہے، یعنی وہ لوگ جب کہ کر بیٹھے کچھ گناہ، یعنی وہ لوگ جب کہ کر بیٹھے کچھ گناہ، کھلا یا برا کام، کھلا یا برا کام اللہ کی نافرمانی کا، پس توبہ کرے گناہوں سے اور بخشش چاہیں اللہ سے. یعنی وہ لوگ جب کہ کر بیٹھے گناہ کر بیٹھے کچھ گناہ، کھلا ہوا یا پھر برا کام یا پھر اللہ کی نافرمانی کا، پس توبہ کریں گناہوں سے اور بخشش چاہیں اللہ سے. یعنی کہ اپنے گناہوں کی توبہ کریں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور بخشش مانگیں اللہ سے. اور ایک جگہ قرآن مقدس کا ارشاد ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. یعنی جو شخص گناہ کرے، یعنی جو شخص گناہ کرے پھر اللہ سے معافی چاہے، معافی مانگنا چاہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے گا اور اس پر رحم فرمائے گا. یعنی ہم گناہ کر لیں اور گناہ کرنے کے بعد ہم نے توبہ کی اپنے گناہوں سے، یہ توبہ کر لے، پھر اللہ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا اور اس پر رحم بھی فرمائے گا. حضور سرکار مدینہ، سرور قلب و سینہ، رحمت عالم، نور مجسم، ہم غریبوں کے غم گسار، رحمت پروردگار، شہنشاہ ابرار و اخیار اکثر یہ فرمایا کرتے، اللہم بحمدک اغفر لی انک انت التواب الرحیم. سرکار فرماتے اللہم بحمدک اغفر لی انک انت التواب الرحیم. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص زیادہ استغفار پڑھتا رہے گا، جو شخص زیادہ استغفار پڑھتا رہے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. یہ سرکار فرماتے ہیں، میں اپنی طرف سے نہیں، یا آپ کی طرف سے نہیں، یا کسی اور کتاب سے نہیں، بلکہ سرکار خود فرمائے، قرآن مقدس کا ذکر ہے. یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص زیادہ استغفار پڑھتا رہے گا اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور رنج سے خلاصی پائے گا. یعنی اگر کوئی دکھ درد ہے اس کی زندگی میں، کوئی رنج ہے، کوئی غم ہے، تو وہ بھی اس سے دور ہٹ جائے گا اور اس کے گناہ جو ہے بخش دیے جائیں گے. ٹھیک ہے، رنج سے خلاصی پائے گا. حضور سرکار مدینہ
سرور قلب و سینہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن میں 70 بار استغفار پڑھتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں دن میں 70 بار استغفار پڑھتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، اور توبہ کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 بار استغفار پڑھتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. ترمذی شریف میں ابو سعید سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بستر پر لیٹے ہوئے، یعنی جو شخص بستر پر لیٹے ہوئے 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھے. آخرکار استغفار کی دعا ہے کون سی؟ توبہ کی دعا ہے کون سی؟ تو سنیں انشاءاللہ. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ہم توبہ اگر کرنا چاہیں کریں دن بھر میں کم سے کم 70 بار جو سرکار نے پڑھا، اور توبہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا. سرکار فرماتے ہیں یہ جو شخص بستر پر لیٹے ہوئے 3 مرتبہ یہ استغفار پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ہر انسان کو یہ معلوم ہونا چاہیے، اور اگر یاد نہ ہو تو اس ویڈیو کو بار بار ریپیٹ کر کے انشاءاللہ یاد کریں، یہ بہت ضروری ہے. سمجھے؟ یہ استغفار یعنی توبہ سے گناہوں کی بخشش ہے. یہ اگر آپ توبہ اس طریقے سے کریں گے، استغفار پڑھیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو بخش دے گا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. ہر انسان اس کو یاد کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا، اگرچہ وہ دنیا کے درختوں کے برابر ہی اس کے گناہ کیوں نہ ہو. دوستو بہت دل لگا کر سنیے، اور یہ ایسی چیز ہے نا، یہ اپنے پاس تک مت رکھنا. اگر آپ کا دل اجازت دے تو آگے ضرور شیئر کر دینا، بھیج دینا، تاکہ اور بھی انسان سن لے. انشاءاللہ وہ بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، توبہ استغفار پڑھ لے. ٹھیک ہے جی ہاں. اگر ہم نے بستر پر لیٹے ہوئے 3 بار استغفار کی دعا پڑھی تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دے گا، اگرچہ وہ دنیا کے درختوں کے برابر ہی اس کی گناہ کیوں نہ ہو. اب بخاری و مسلم شریف کی حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ گناہ کر کے اللہم اغفر لی کہے. آپ نے، میں نے کوئی بھی گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اگر ہم نے اللہم اغفر لی کہہ لیا، اللہم اغفر لی، صرف اور صرف اتنا اللہم اغفر لی کہہ دیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور بخش دیتا ہے. دوستو بہت پیاری چیز ملی، یعنی جو بندہ گناہ کر کے اللہم اغفر لی کہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور بخش دیتا ہے. استغفر اللہ کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ مجھے بخش دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ پڑھنا چاہیے ہم کو. یہ استغفار توبہ کی یہ کلمے ہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کو بخشنا چاہتا ہے اس کو استغفار کی توفیق دیتا ہے. اب ہم اگر جان بوجھ کر توبہ استغفار نہ کریں تو پھر یہ ہماری غلطی. ہم سے زیادہ بدتمیز انسان پھر کون ہوگا؟ بتایا جا رہا ہے، آپ کو سمجھایا جا رہا ہے، پھر بھی اگر آپ عمل نہ کریں تو سوچ لیجئے آپ کی زندگی دنیا کے اندر تو منمانی کر سکتے ہو، لیکن یہ تو مرنے کے بعد پتہ چلے گا دوستو ہمیں اور آپ سب کو، کہ سرکار کی حدیث ہم نے سنی پھر بھی عمل نہ کیا. توبہ استغفار کرنے کی ہم کو بتایا گیا، اس طریقے سے اپنے گناہوں سے توبہ کیجیے، استغفار کیجیے، لیکن پھر بھی نہیں کر رہے ہیں. یہ تو دنیا کے اندر کچھ بھی منمانی کر لو. دادی کا گھر ہے، نانی کا گھر ہے، باپ کا گھر ہے، دوستی نبھانا، سمجھے، پیسہ کمانا، پیسہ لٹانا، یہ سب دنیا کے اندر کر سکتے ہو، لیکن مرنے کے بعد کیا کرنا معلوم ہے؟ یہ تو رب جانتا ہے، اللہ جانتا ہے. اس کو استغفار کی توفیق دیتا ہے اللہ، جس کو بخشنا چاہتا ہے. وہ رات دن استغفار پڑھتا رہتا ہے، وہ رات دن استغفار پڑھتا رہتا ہے. اب مسلم شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اتنا گناہ کرے جو آسمان تک پہنچ جائے. پیاری حدیث پاک، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی اس حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اتنا گناہ کرے جو آسمان تک پہنچ جائے، جب تک مجھ سے بخشش مانگتا رہے گا اور بخشش کی مجھ سے امید رکھے گا اس کو میں بخشتا رہوں گا. اللہ فرماتا ہے، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ یہ فرماتا ہے، یعنی کہ کتنے بھی گناہ وہ کرتے رہے، یعنی اتنے گناہ وہ کرے کہ آسمان تک پہنچ جائے، جب تک، اللہ فرماتے ہیں جب تک مجھ سے بخشش مانگتا رہے گا نا اور بخشش کی مجھ سے امید رکھے گا تو میں اس کو بخشتا رہوں گا. اب آپ اندازہ لگی میرا رب کتنا
قہار و جبار ہے، غفور رحیم ہے، وہ کریم ہے، ستار ہے، غفار ہے۔ مسلم شریف میں ایک اور حدیث پاک سنو، مسلم شریف میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اس حدیث پاک کے راوی ہیں حضرت ابو ذر غفاری، کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کوئی عمل جنت میں لے جائے گا، تمہارا کوئی عمل جنت میں لے جائے گا، نہ دوزخ سے بچائے گا، یعنی کہ فرماتے ہیں میرے آقا تمہارا کوئی بھی عمل جنت میں نہیں لے جائے گا، نہ دوزخ سے بچائے گا، سوائے فضل الہی کے۔ اے ہے سوائے فضل الہی، اللہ کا فضل ہوگا جب بھی ہم جنت میں بھی جا سکتے ہیں اور دوزخ سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، سوائے فضل اللہ کا جب فضل ہوگا۔ بخاری و مسلم شریف میں وارد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو اچھا عمل کرنا، انسان کو سرکار فرماتے ہیں انسان کو اچھا عمل کرنا، اس کے فضل و کرم کی امید رکھنا، اللہ تعالیٰ بندہ مومن پر مادر شفقت سے زیادہ رحیم ہے۔ بے شک سبحان اللہ، کوئی شک نہیں دوستو، جو ماں باپ کا جو شفقت ہے نا، جو پیار ہے، اس سے بھی زیادہ رحیم ہے میرا رب۔ اللہ رب العزت کا جو فضل ہے، ماں باپ کی محبت سے بھی زیادہ شفقت ہے، سبحان اللہ۔ زندگی کے اندر ہم جیسی منمانی چاہو کر سکتے ہو، کسی کا حق مار لو، اچھا آپ کھا لو، پڑوس میں آپ کے بھوکا ہے اس کو مت کھلاؤ، کسی کا حق مار لو، روپیہ غلط طریقے سے کما لو، دھن دولت اکٹھی کر لو، لیکن جب تک کر سکتے ہیں ہم منمانی، اس کو ہم منمانی کہیں گے کہ جب تک کر سکتے ہیں، کب تک؟ جب تک ہمارے بدن کے اندر سانس ہے، جان ہے ہمارے بدن میں، ہاتھ پاؤں ہمارے چل رہے ہیں۔ لیکن جس دن ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام موت کا فرشتہ ہمارے سامنے آئے گا نا، تو دنیا کی ہر دھن دولت جو ہڑپا ہوا مال ہے، بے ایمانی سے کمایا گیا ہے، حرام طریقے سے کمایا ہے ہم نے، اچھے طریقے سے کمانے کی ہم آرزو نہیں رکھتے ہیں، برے طریقے سے کماتے ہیں اور بری طریقے سے خرچ ہم کرتے ہیں، تو دوستو یہ منمانی تو زندگی میں ہم اور آپ کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد اس کا انجام کیا ہوگا کبھی سوچا ہے آپ نے؟ کبھی نہیں سوچا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بار بار ہم سب کو توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی توبہ کرنے کی، استغفار پڑھنے کی فضیلت دوستو، میں نے آپ تک پہنچائی۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ تعالی ہر انسان دن میں کم سے کم 3 مرتبہ استغفار پڑھے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کیونکہ اللہ سے ہر وقت پناہ مانگنا چاہیے۔ اگر میرا رب راضی رہا تو دنیا کی ہر شے ہم سے راضی ہے، میدان آخرت میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی صحیح سلامت رہیں گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی صحیح سلامت ہم رہیں گے۔ لیکن اگر اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو گیا تو سمجھیے، وہ کہتے ہیں نا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، نہ دھوبی نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، وہ کہاوت ہے، تو کہتے ہیں نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے۔ ہم کو یہ چاہیے کہ دن میں کم سے کم ہر روز 3 بار استغفار پڑھنا چاہیے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دوستو کیسا لگا ضرور انشاءاللہ تعالی بتائیں۔ اگر آپ میری بات سے اتفاق رکھتے ہیں اور متفق ہیں، سرکار کی حدیثوں سے محبت کرتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی عمل کیجئے اور اس چیز کو اپنے پاس تک مت رکھیے، بس دوسرے مومن بھائی کو ضرور شیئر کر کے پہنچا دیجئے، تاکہ اگر وہ بھی گناہ کرتا ہو انشاءاللہ سرکار کی حدیثوں کے تعلق سے اگر اس نے عمل کر لیا انشاءاللہ تعالی، تو اس کی زندگی کا مقصد بھی اسے مل جائے گا، اس کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اور آپ نے اگر اس کو بھیجا ہے تو آپ کا بھی بیڑا پار ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ میرا بھی بیڑا پار ہو جائے گا۔ کیسا لگا ضرور بتائیں انشاءاللہ تعالی کمنٹ میں، اور بھی کوئی سوال یا کوئی مسئلہ آپ کا ہے انشاءاللہ بتا سکتے ہیں کمنٹ میں، میں بالکل منتظر رہتا ہوں آپ کے کمنٹ کا۔ ملتا ہوں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، دعائے خیر میں یاد فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو معلوم ہے سجاد نظامی ورلڈ یوٹیوب چینل پہ ایک سے ایک بہترین واقعات اور اللہ کیا فرماتا ہے، سرکار اپنی حدیثوں میں کیا فرماتے ہیں، وہ سب کچھ انشاءاللہ تعالی آپ کو ملتا ہے۔ ایسے ہی دیکھتے رہیے، سنتے رہیے اور اپنے ایمان کو منور و مجلہ فرماتے رہیے۔ اللہ حافظ۔